مشرک آدمی، ایک کافر آدمی توحید پر آ جاتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، دل سے ایک مانتا ہے، تو یہ سب سے بڑی برکت ہے توحید کی کہ اس کے پچھلی زندگی کے، اگرچہ کہ اس کی زندگی 90 سال کی کیوں نہ گزری ہو اور 90 سال میں پہاڑ کے برابر، سمندر کے برابر بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر مشرک تمہارے رشتہ دار ہو، تمہاری ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی ہے تو تم اس کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ادھر دیکھو، جو آدمی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تو ایک قیراط ثواب کا وعدہ ہے۔ ادھر دیکھو، مشرک کے جنازے میں شریک ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے، تم نہیں شریک ہو سکتے، اور نہ ہی تم اس کے قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہی تم دنیا میں کہیں سے بھی جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ مشرک ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ تو مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ یہ مخلوق میں سب سے بدترین کے کیا مطلب ہے؟ مخلوق کتنی مخلوق ہے، ان ساری مخلوق میں عقل رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے وہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا رواه البخاری و مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے کرنے نہ کرنے پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس کا ہر کام خیر سے پر ہوتا ہے، چاہے اسے انس و جن سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام،
اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث جس کو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اپنے صحیحین کے اندر نقل فرمائے ہیں، پیش کی گئی ہیں۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے توحید کی برکتیں اور شرک کے نقصانات۔ توحید کی برکتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پرست کے لیے کتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور شرک کے نقصانات کے متعلق اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیسے ذلیل خوار کر دیا ہے، وہ کیسے مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ کچھ مثالیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پیش کی گئی ہے اس میں فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، الہ واحد لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنے جو ہے حاجتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے، نہ ہی تو کسی کے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معمولی ایسا نہیں کہ بڑا بن کر بیٹھ گیا ہے اب سب مشکل میں پڑ گئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ هو الرحمن الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمہاری ہر ادا کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اور جو ہے دل کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ تو برادران اسلام، توحید کی برکتوں کے متعلق ایک مثال جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ہمیں بات کھلی طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر پیچھے بیٹھ کر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کرنے لگے کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک رتی برابر بھی شرک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر۔ کسی بھی طرح کسی بھی مشکلات میں آ جائیں، موت یاد آ جائے، بیماری اتنی بڑھ گئی ہے، تکلیف پریشانی اتنی آ گئی ہے کہ لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ فلاں پر چلے جاؤ، تمہیں جو ہے اس کا حل مل جائے گا، نجات مل جائے گی، مگر اللہ پر توکل کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی قسم کا ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اگر بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے تو پھر اللہ یعذب، کسی قسم کا عذاب انہیں نہ دے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف۔ انسان جو چیز میں تکلیف محسوس کرتا ہے وہ عذاب ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ تو برادران اسلام، خدا نہ خواستہ اگر توحید پرست ہونے کے بعد بھی اس کو مشکلیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہے ہیں، تو یہ مشکلیں نہیں، عذاب نہیں، مومن کے لیے جو ہے درجات بلند ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں، توحید کی برکت کتنی ہے۔ اگر ہم توحید پر رہیں تو ہمارے اوپر آنے والے مشکلیں بھی ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریب بیٹھ کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکے تھے, پھر اپنا ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. پیچھے کھینچتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہوا, کیوں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر کچھ شرطوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے شرطیں کیا ہیں؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے بڑے جرم کیے تھے. آپ کو وہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملنے سے پہلے چند لوگوں کو حبشہ جانے کی اجازت دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ لوگ 70 یا 72 لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تھے تو مکہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے شہر کے مکے کے چند لوگوں نے اسلام قبول کر کے حبشہ میں جا کر پناہ لے کر اپنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, انہیں کسی بھی طرح کھینچ کر واپس لانا. اب کون جائے گا؟ سب لوگوں نے عمر بن العاص کو بھیجا تھا تاکہ یہ بہت بڑے سیاستدان تھے, بات کو جو ہے بنا سنوار کر کے جو ہے بنانے کی کوشش کر سکتے تھے. یہ عمر بن العاص ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, حبشہ چلے گئے, وہاں پر نجاشی بادشاہ تھا, اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ ہمارے شہر کے چند لوگ مرد عورتیں بھاگ کر آ کر تمہارے شہر میں تمہارے ملک میں پناہ لے رہے ہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سرداران قریش نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے لوگوں کو میرے ساتھ واپس مکہ بھیج دیں. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر جو ہے نجاشی بادشاہ مسلمانوں کو بلایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے نجاشی بادشاہ سے بات کیے. نجاشی بادشاہ نے ان کی باتوں کو سنا تو کہا کہ دیکھو میں تو زبردستی ان کو بھیج نہیں سکتا کیونکہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اسلام کے بارے میں بالکل مجھے سچی معلوم ہو رہے ہیں. تو اب عمر بن العاص پھر ایک بات سوچنے لگے کہ واپس دربار سے جا کر درباریوں کو قیمتی قیمتی تحفے دے کر کے کہنے لگے کہ میں کل جب آؤں گا تو آنے کے بعد میں جو بھی کہوں گا میرے ہاں میں ہاں آپ ملانا ہوگا. قیمتی قیمتی تحفے قبول کر لیے درباری, ان کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو گئے اور دوسرے دن دربار میں آئے. آ کر ایک نئی بات پھر کہنے لگے کہ اے بادشاہ, اس وقت نجاشی بادشاہ عیسائی تھا. نجاشی بادشاہ عیسائی تھا تو یہ عمر بن العاص کہنے لگے کہ اے بادشاہ یہ لوگ صرف ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ آپ کے عقیدے سے بھی بالکل ان کا عقیدہ جدا گانا ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو برادران اسلام پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور بات چیت ہوئی, قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں. تو نجاشی بادشاہ نے حق کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ جو ہے, جو انجیل کے اندر جو باتیں ذکر کیے ہیں ان میں اور ان میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. تو برادران اسلام ناکام واپس ہونا پڑا. تو یہ ساری باتوں کو یاد کر کے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر لوں گا اس شرط پر کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہونا چاہیے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کیا عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا ہی پچھلے ساری گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو برادران اسلام دیکھیے ایک مشرک آدمی, ایک کافر آدمی توحید پر آ جاتا ہے, اللہ کو ایک جانتا ہے, دل سے ایک مانتا ہے, تو یہ سب سے بڑی برکت ہے توحید کی کہ اس کے پچھلی زندگی کے اگرچہ کہ اس کی زندگی
90 سال کی کیوں نہ گزری ہو اور 90 سال میں پہاڑ کے برابر سمندر کے برابر بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے برابر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ کیا کوئی ہم لوگ ہیں کبھی اپنے بھائی سے، رشتہ داروں سے، بیٹوں سے، اولاد سے، دوست سے، پارٹنر سے یا کسی سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو سال ہاں سال ناراض ہو جاتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے، واپس بھیج دیتے ہیں، نہ تو شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں ان کے، نہ تو خوشیوں میں، عید برات میں نہ تو ملتے ہیں نہ تو جھلتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پھیر کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، توحید کی یہ برکت ہے کہ 90 سال کے مرتے وقت میں اگر آخری سانس بھی اگر اس کی ہے، اگر وہ آخری سانس میں یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، بس اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہے۔ یہ توحید کی بہت سب سے بڑی برکت ہے۔ تو برادران اسلام، کہنے کے لیے اور بھی مثالیں ہیں، مگر اس پر اکتفا کرتے ہوئے شرک کے نقصانات کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کرتے 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 شرک کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر شرک کرتے 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 آخر میں اللہ اسے ہدایت دے، توبہ استغفار کر لے اور پھر وہ انتقال ہو جائے توبہ کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، آخرت میں تو مشرک کے بارے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ ہے۔ دنیا میں بھی نقصانات ہیں مشرکوں کے لیے، اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مشرک، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، کتنا بھی خوبصورت ہمیں بھلا معلوم ہوتا ہو اور کتنے ہی اس کے کمائی کے ذریعے کیوں نہ ہو، مگر اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی مشرک سے تم نکاح نہ کرو، اپنے گھر کی بیٹی کو کسی مشرکہ سے شادی نہ کرو، کسی مشرک کو نہ دو، اپنے بیٹے کو کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی جو ہے اپنی بیٹی کو دو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے، لڑکے کے اچھے اخلاق تمہیں نظر آئے، وہ اچھی بات کر رہا ہے، اچھا بن سور کر پھر رہا ہے، کمائی اچھی ہے، مگر مشرک ہے تو اس کی طرف نہ جاؤ، اس کو اپنی بیٹی نہ دو اور نہ ہی ان کے گھر سے بیٹی کو اپنے گھر کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ جہنم کی طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اپنے حکم کے ذریعے۔ برادران اسلام، ہم لوگ مسلمان سمجھ کر جو ہے آپس میں رشتے لین دین کرتے ہیں، اور آج کل اگر ہم دیکھیں گے اپنی بیٹی کو رشتہ تلاش کرتے ہوئے سب سے بڑی نظر ہماری یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کی آمدنی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، تم مشرکوں کو اپنی بیٹیوں کو نہ دو، نہیں دینا مشرک کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح بیان کر اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنا ہی کمائی والا کیوں نہ ہو، کتنے بھی عیش و آرام، کتنا بھی اچھا کھلانے والا کیوں نہ ہو، آخر کار وہ دوزخ کو تو لے کر جائے گا۔ واللہ یدعو الی النار اولئک، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ جو تمہیں بتاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف لے آتا ہے اور اپنی مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ تو ایک مثال ہو گئی کہ
ہم نہ تو مشرک کو لڑکی دے سکتے ہیں نہ تو مشرک سے لڑکی لے سکتے ہیں. ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لے, اگر وہ ایمان والے ہو جائیں, اگر وہ توحید پرست ہو جائیں, تو پھر ہم جو ہے ان کے پاس رشتہ لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. تو برادران اسلام, یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر مشرک تمہارا رشتہ دار ہو, تمہاری ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی ہے تو تم اس کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے. ادھر دیکھو, جو آدمی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تو ایک قیراط ثواب کا وعدہ ہے. ادھر دیکھو, مشرک کے جنازے میں شریک ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے, تم نہیں شریک ہو سکتے, اور نہ ہی تم اس کے قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ ہی تم دنیا میں کہیں سے بھی جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں. مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ, فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. یہ تو مخلوق میں سب سے بدترین ہے. یہ مخلوق میں سب سے بدترین کے کیا مطلب ہے؟ مخلوق کتنی مخلوق ہے, ان ساری مخلوق میں عقل رکھنے والا, سمجھ بوجھ رکھنے والا, پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے وہ. تو برادران اسلام, ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا. جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر جو ہے حج کے لیے روانہ فرمایا. جب حج کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے تو ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم. اے ایمان والو, یہ مشرک نجس ہیں, گندے ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام, کہ یہ مسجد حرام بیت اللہ کے قریب بھی نہ آئیں, آپ ان کی رکھوالی کریں. بعد عامہم, اس سال کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, تو سوال کرتے ہیں کیا حاکم بن کر آئے ہیں یا محکوم بن کر آئے ہیں؟ امیر الحج بنا کر تو بھیجے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے معزول کر کے امیر الحج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجے ہوں گے. کتنی فراخ دلی کے ساتھ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں محکوم بن کر آیا ہوں, آپ حاکم امیر الحج آپ ہی رہیں گے, مگر ایک حکم دے کر بھیجا گیا ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے, کوئی مشرک آ کر ننگا طواف نہ کریں, کوئی مشرک حدود حرم میں مقیم نہ رہیں. تو برادران اسلام, اسلام کے اخلاق دیکھیے, مشرکین کے اخلاق کا یہاں موازنہ کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے فرائض ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئیں, آئندہ کوئی مشرک جو ہے ننگے طواف نہ کریں, آئندہ کوئی مشرک یہاں پر حدود حرم میں مقیم نہ رہیں. تمہارے لیے 3 مہینوں کا مہلت دی جا رہی ہے, ان 3 مہینوں کے اندر جو بھی آپ کا ساز و سامان ہے لے کر جا سکتے ہیں, خوشی آپ کو کوئی روکے گا نہیں. یہ مسلمانوں کا اسوہ ہے, یہ اخلاق ہے. ادھر مشرکین کے اخلاق دیکھیے, جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو یہی مشرکین, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, جو کچھ بھی تھے, یہ لوگ جو ہیں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والوں کے گھروں کے پاس آ کر دیکھتے کہ یہ فلاں کا گھر خالی ہے, میں اس پر قبضہ کر لوں گا, میں اس پر قبضہ کر لوں گا. آپس میں تقسیم کر لے کر ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار ہجرت کرتا, صہیب رومی کا آپ واقعہ لے لیجئے, صہیب رومی جو ہے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں, ان کے راستے میں آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اے صہیب, تم جب روم سے آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے, جب مکے میں مقیم ہو کر تم نے اتنا سارا مال و متاع جمع کیا ہے, آج تم سارا مال لے کر مدینہ چلے جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, ہم خاموش رہیں گے.
تم اگر اپنی جان بخشی چاہتے ہیں تو سارا مال یہیں پر چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے بدن کے کپڑوں کے ساتھ نکل جائیے، ورنہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو پھر یہیں پر رکنا ہوگا۔ صہیب رومی نے اپنا سارا مال کو وہیں چھوڑ کر جو ہے اپنے بدن کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے ہجرت کر کے نکل گئے۔ یہاں مشرکین کے اخلاق کو دیکھیے، وہ جو اپنا مال لے کر جا رہے ہیں تو انہیں روک کر مال کو چھینا جا رہا ہے۔ توحید پرستوں کے اخلاق کو دیکھ کے 3 مہینوں کی مہلت دی جا رہی ہے۔ آپ اگر اپنے مکانوں کو، اپنے زمینوں کو لے کر نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو فروخت کر کے جانا ہے تو فروخت کیجئے، آپ کے معاملے میں مسلمان آڑ بن کر نہیں ٹھہرے گا۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق، یہ توحید کی برکتیں ہیں۔ یہ مشرکین، ان کے دل تنگ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، ان لوگوں کے اخلاق ایسے ہیں کہ جہنم کی طرف کھینچنے کے اخلاق ہیں۔ ان کی دعوت یہی ہے کہ وہ جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ کتنا بھی اچھا کھائیں، کتنا بھی اچھا پہننے والا، کتنے بھی اچھے مکان میں رہنے والا اگر مشرک ہیں تو پھر ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کو ان کے گھر نہ دیں اور ان کی گھر سے بیٹی کو اپنے گھر نہ لائیں۔ یہ مشرک کے نقصانات ہیں۔ تو برادران اسلام، ہم نہ تو مشرک کی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ تو مشرک کی خبر پر کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہی جہاں کہیں بھی رہ کر جو ہے ہم مشرک، کم سے کم ماں باپ بھی اگر ہیں ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ہے توحید کی برکتیں اور یہ ہیں شرک کے نقصانات۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ توحید پر جم کر رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں زندہ جلا دیا جائے، دشمن تمہیں شرک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے اگر تم زندہ جل بھی جاؤ تو جل جاؤ، جلانے والے جلا دیں۔ وَإِن قُتِّلْتَ، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی اگر کر دیے جائیں تب بھی تم شرک کے لیے راضی نہ ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، زندہ جلا دیا جائے تب بھی تم شرک نہ کرو۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی میں بھی اگر تمہاری جان ہے، وہ بوٹی بھی پوری جان ختم ہونے تک توحید پر جم کر رہو۔ اس کی برکتیں تمہیں معمولی چیزیں دکھ رہی ہیں، آخرت میں اس کی برکتیں تمہیں دکھیں گی۔ جو میں مثالیں دیا ہوں یہ دنیا کی برکتیں ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، کسی آنکھ کبھی نہیں دیکھا، کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا۔ یہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرستوں کے لیے جو ہے عنایت فرمائے گا۔ اور مشرکین کتنا بھی نیکی کر لے، کتنا بھی کچھ کر لے، عقیدہ شرک کا ہے تو پھر پورے کے پورے نیکیاں، ان کے پورے کے پورے نیک اعمال ضائع جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے توحید پر جم کر رہیں اور شرک کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں نہ کریں۔ توحید کی برکتیں اگر ہمیں سمجھ میں آئے، نظر آئے یا نہ آئے، توحید کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ اور شرک کے نقصانات اگرچہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، بہت بڑے نقصانات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر غامزن رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفر شرک کے کام کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر شرک کے کام کرنے والوں کو روکنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کسی پر بھروسہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔